عظیم خلفا ہارون الرشید کا دل رنج و غم سے کچھ اس قدر متاثر ہوا کہ نہ ان کو دن کو چین ملتا تھا نہ رات کو۔ جب بے سکونی اور عدم اطمینان میں اضافہ ہوتا گیا تو ہارون الرشید نے اپنے وزیر فضل بن ربیع سے مشورہ کیا کہ کسی روحانی عامل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کیفیت سے نکلا جائے۔ کئی عاملوں کی طرف رجوع کیا گیا مگر کہیں سے کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ آخر کار وزیر با تدبیر نے عرض کیا، ذل الہی، اب تو صرف ایک ہی ہستی باقی رہ گئی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے پاس تشریف لے کے گئے تو آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون ہے جو میرے دکھ اور پریشانی کا مداوع کر سکتا ہے؟ وزیر نے بتایا کہ وہ ایک صوفی بزرگ ہیں جو دنیا اور اس کی ساری دلکشی سے منہ توڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو ان سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس کے پاس چلنے کا فیصلہ کیا اور رات کی تاریکی میں وزیر اور بادشاہ دونوں فضیل بن ایاز کے حجرے پر پہنچ گئے۔ وزیر نے بتایا کہ وہ اور بادشاہ سلامت ہارون الرشید حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت فضیل نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول کر خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ کوئی دنیا دار تو تھے نہیں کہ بادشاہ وزیر کے سامنے بت جاتے، خوش آمد کرتے۔ انہیں کوئی غرض تو تھی نہیں، اسی لیے وہ ایسا رویہ دکھا رہے تھے جیسے کہ درویش اور اللہ والے دکھاتے ہیں۔ وہ دونوں اندھیرے میں حجرے کے اندر کھڑے تھے۔ ہارون الرشید نے فضیل بن ایاز کا اسم گرامی پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ ہارون الرشید ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس درویش خدا مست سے ہاتھ ٹکرا گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر خلیفہ سے مصافحہ کیا تو خلیفہ بہت خوش ہوا۔ اس کے تن بدن میں ایک راحت و اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ حضرت فضیل بادشاہ سے یوں مخاطب ہوئے، اے ہارون الرشید، اللہ کے رسول معلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء اس زمانے میں حکمرانوں کے محلات کے دروازوں پر جایا کریں گے اور بہترین حکمران وہ ہوں گے جو علماء کے ہاں حاضر ہوا کریں گے۔ ان الفاظ نے ہارون الرشید کی رگ رگ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ پھر حضرت فضیل نے فرمایا، اے ہارون الرشید، تیرے ہاتھ کتنے نرم و نازک اور ملائم ہیں، کاش یہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ جائیں۔ ان کلمات سے ہارون الرشید کو یوں محسوس ہوا جیسے کہیں بہت مضبوط بند ٹوٹ گیا ہو۔ آنسوؤں کے ایک ریلے نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ خلیفہ بہت دیر تک روتا رہا۔ پھر حضرت فضیل نے فرمایا، ہارون الرشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے بچائیے، اللہ تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ جب تیرا آخری وقت آن پہنچے گا تو کوئی مشیر وزیر تیرا ساتھ نہ دے سکے گا۔ اگر تیرے کوئی کام آئے گا تو وہ تیرے اعمال ہوں گے۔ ہارون الرشید پر رقت طاری تھی۔ وزیر بہت پریشان تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے فضیل بن ایاز سے درخواست کی وہ ہارون الرشید پر مہربانی فرمائے کہ ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہے۔ درویش نے جواب دیا، تم اور تمہارے ساتھی خلیفہ کے دربار میں ایسے حالات بتاتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم میں سے کبھی کسی نے اس کو غیر شرعی کام کرنے سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں اپنی وزارت بہت پیاری ہوتی ہے، تمہیں خوش آمد کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ تم لوگ کیسے مشیر ہو اپنے بادشاہ کے؟ حضرت فضیل ایک بار پھر سے ہارون الرشید سے یوں مخاطب ہوئے، اے خوبصورت چہرے والے ہارون الرشید، قیامت کے دن اللہ تجھ سے تیری رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر تو نے اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اس میں مزید دیر نہ کر۔ کل کا کیا بھروسہ، کل کس نے دیکھا ہے؟ یاد رکھ، تیرے دل میں اپنی رعایا میں سے کسی ایک فرد سے بے انصافی، تیری کدورت اور بغض پر تجھ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون الرشید نے واپسی پر چند دینار نذرانہ کے طور پر پیش کرنا چاہے تو حضرت فضیل نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، یہ دینار میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، اسی لیے میں تمہیں نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تم مجھے بدلے میں معاوضے کے طور پر رقم دے رہے ہو۔ خدا تمہیں عقل سلیم عطا کرے۔